چوک پر کھڑے ایک پاگل فقیر نے میری بچی کو تیز رفتار گاڑی کے نیچے آنے سے بچا لیا۔ میں روتی ہوئی اس کے پاس گئی تاکہ اس کی جان بچانے پر اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اچانک اس فقیر کی جیب سے ایک پرانا لاکٹ گرا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لاکٹ اٹھا کر کھولا تو اس میں میری ہی بچپن کی تصویر تھی۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے سے بکھرے ہوئے بال ہٹائے تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ لاوارث اور پاگل فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا۔ میرا نام زینب ہے اور میری زندگی کا واحد اور سب سے خوبصورت سہارا میری 5 سالہ بیٹی عائشہ ہے، جس کی معصوم مسکراہٹ اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں میری پوری دنیا بستی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی تلخیاں، تنہائیاں اور دکھ دیکھے ہیں، لیکن جب سے عائشہ میری زندگی میں آئی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے تمام دکھوں کا مداوع ہو گیا ہو۔ میں اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی اور اسے دنیا کی ہر برائی اور تکلیف سے بچا کر رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں۔ میری صبح عائشہ کے مسکراتے ہوئے چہرے سے شروع ہوتی ہے اور میری رات اس کی میٹھی باتوں کو سنتے ہوئے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک اکیلی ماں ہوں جو دن رات کڑی محنت کر کے اپنی بچی کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانے کی جد و جہد کر رہی ہے۔ میں نے اپنی ذات کو مکمل طور پر فراموش کر دیا ہے اور میرا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف میری بیٹی کی خوشیاں ہیں۔ یہ اتوار کی ایک انتہائی مصروف اور شور و غل سے بھری دوپہر تھی جب میں عائشہ کو لے کر شہر کے سب سے بڑے اور پرہجوم بازار میں اس کے لیے کچھ نئے کپڑے اور کھلونے خریدنے گئی تھی۔ بازار میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہر طرف دکانداروں کی اونچی آوازیں، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ گرمی بھی اپنے عروج پر تھی اور حبس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن عائشہ کی خوشی کے لیے میں یہ سب خندہ پیشانی سے برداشت کر رہی تھی۔ میں نے عائشہ کا چھوٹا سا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں انتہائی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ کہیں مجھ سے بچھڑ نہ جائے۔ عائشہ اپنی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھوں سے بازار کی رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور بار بار مجھے رک کر کوئی نہ کوئی کھلونا یا کپڑا دکھاتی تھی۔ ہم بازار کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے شہر کے اس سب سے بڑے اور مصروف چوک پر پہنچے جہاں ٹریفک کا دباؤ ہمیشہ بہت زیادہ رہتا تھا۔ اس چوک پر چاروں طرف سے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور بسیں انتہائی تیزی سے گزر رہی تھیں اور سڑک پار کرنا کسی بڑے خطرے سے کم نہیں تھا۔ میں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ٹریفک کے رکنے اور اشارہ سبز ہونے کا انتظار کرنا شروع کیا تاکہ ہم بحفاظت دوسری طرف جا سکیں۔ عائشہ میرے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس کی نظریں سڑک کی دوسری طرف کھڑے ایک غبارے والے پر ٹک گئی تھیں، جس کے پاس بہت سارے رنگ برنگے اور چمکدار غبارے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ غبارے اتنے دلکش تھے کہ عائشہ کا سارا دھیان ان کی طرف کھنچ گیا۔ اس نے مجھ سے لال رنگ کا غبارہ دلانے کی شدید ضد شروع کر دی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، بس تھوڑی دیر رک جاؤ، جیسے ہی گاڑیاں رکیں گی ہم دوسری طرف جا کر غبارہ لے لیں گے۔ لیکن بچوں کا دل اور ان کی معصوم ضد کبھی کبھی انسان کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔
میں نے چند سیکنڈ کے لیے اپنے پرس سے پانی کی بوتل نکالنے کے لیے عائشہ کا ہاتھ ہلکا سا ڈھیلا کیا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک غلطی ثابت ہوئی۔ اسی ایک لمحے میں عائشہ نے وہ غبارے لینے کے شوق میں میرا ہاتھ یکدم جھٹک دیا اور تیزی سے سڑک کے بیچوں بیچ بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک ہی لمحے میں رک گئی، اور میرے حلق میں ایک انتہائی دلخراش چیخ پھنس کر رہ گئی۔ عائشہ سڑک کے بالکل درمیان میں پہنچ چکی تھی، اور اس کی نظریں صرف ان غباروں پر تھیں، لیکن دوسری طرف سے ایک انتہائی تیز رفتار اور بے قابو کالی گاڑی موت کا فرشتہ بن کر سیدھی عائشہ کی طرف آ رہی تھی۔ اس گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے بریک لگنے کی کوئی آواز تک نہیں آئی، اور ڈرائیور شاید فون پر بات کرنے کی وجہ سے مکمل طور پر بے دھیانی کا شکار تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھیانک اور تاریک لمحہ تھا۔ مجھے اپنے چاروں طرف کی دنیا تیزی سے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور میں نے اپنی بچی کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم زمین پر جم گئے تھے، اور میرا جسم خوف کے مارے سن ہو چکا تھا۔ ہجوم میں کھڑے لوگ بھی خوف سے چیخ پڑے تھے۔ گاڑی عائشہ سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، اور موت 100% یقینی لگ رہی تھی کہ اچانک سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ایک پاگل اور خستہ حال فقیر بجلی کی سی تیزی سے سڑک کی طرف لپکا۔ اس کا جسم انتہائی کمزور اور لاغر تھا، اور اس نے ایک پرانا پھٹا ہوا بھورے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس کے اندر نہ جانے کہاں سے ایک غیر انسانی ایسی طاقت آ گئی تھی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ فقیر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیدھا اس تیز رفتار گاڑی کے سامنے کود گیا، اور اس نے اپنے دونوں کھردرے اور میلے ہاتھوں سے عائشہ کو ایک زوردار دھکا دے کر سڑک کے دوسری طرف محفوظ جگہ پر گرا دیا۔ لیکن اس دھکے کے نتیجے میں وہ پاگل فقیر خود اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اور اس گاڑی کے انتہائی قریب آ گیا۔ گاڑی کے ٹائروں کی زوردار اور کان پھاڑ دینے والی آواز گونجی، اور گاڑی اس فقیر کو ہلکی سی ٹکر مارتی ہوئی کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی۔ فقیر اس ٹکر کے باعث سڑک کے کچے کنارے پر جا گرا، اور اس کے جسم سے دھول اڑنے لگی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور اتنے خوفناک انداز میں ہوا کہ وہاں موجود تمام لوگ سکتے میں آ گئے۔ ڈرائیور گاڑی سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے جیسے ہی عائشہ کو سڑک کے کنارے محفوظ دیکھا تو میرے جسم میں جیسے دوبارہ جان آ گئی۔ میں دیوانہ وار روتی اور چیختی ہوئی عائشہ کی طرف بھاگی، اور اسے زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عائشہ بھی اس اچانک ہونے والے واقعے اور فقیر کے دھکے سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور زور زور سے رو رہی تھی۔ میں نے اس کا ماتھا چوما، اس کے ہاتھ پیر چیک کیے۔ شکر ہے کہ اسے صرف ایک معمولی سی خراش آئی تھی، اور وہ مکمل طور پر محفوظ تھی۔ میں نے روتے ہوئے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے رب نے آج میری بچی کو ایک نئی زندگی عطا کی تھی، اور اسے مجھ سے چھیننے سے بچا لیا تھا۔ جب میرے دل کی دھڑکن کچھ نارمل ہوئی اور عائشہ کا رونا کم ہوا تو مجھے فوراً اس پاگل فقیر کا خیال آیا جس نے اپنی جان پر کھیل کر میری کائنات کو بچایا تھا۔ میں نے عائشہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور ہجوم کو چیرتی ہوئی اس فقیر کی طرف بڑھی جو ابھی تک زمین پر گرا ہوا تھا۔
اور خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کوہنی سے ہلکا سا خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے جو پہلے ہی بہت پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، اب دھول اور مٹی سے مزید گندے ہو چکے تھے۔ اس کے بال انتہائی الجھے ہوئے اور مٹی میں اٹے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر سیاہی اور گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے خد و خال بالکل پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے، لیکن کوئی اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ میں روتی ہوئی اس کے بالکل قریب گئی، اور میں نے انتہائی تشکر اور احسان مندی کے جذبے کے ساتھ جھک کر اس فقیر کو آواز دی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، تم نے آج میری بچی کو نہیں بچایا، بلکہ تم نے میری پوری زندگی بچا لی ہے۔ میں تمہارا یہ عظیم احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں اسے ہسپتال لے جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی چوٹوں کا علاج کروا سکوں اور اسے کچھ رقم دے سکوں۔ میری آواز سن کر وہ فقیر بری طرح گھبرا گیا، اور اس نے مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ اس کا سارا جسم خوف اور کسی انجانی وحشت سے کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائے پیچھے کی طرف کھسکنے لگا، جیسے وہ مجھ سے یا اس ہجوم سے ڈر رہا ہو۔ اس کی اس گھبراہٹ اور پیچھے ہٹنے کے دوران اچانک اس کی پھٹی ہوئی اور پرانی قمیض کی جیب سے ایک چھوٹی سی چاندی کی چیز نکل کر زمین پر گری۔ یہ ایک پرانا اور سیاہ پڑ چکا چاندی کا لاکڑ تھا، جس پر وقت اور مٹی کے نشانات انتہائی واضح تھے۔ یہ لاکڑ ایک مخصوص اور پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، جس پر پھولوں کی انتہائی باریک نقاشی کی گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی لاکڑ کو زمین پر گرتے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا، اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ یہ لاکڑ کوئی عام لاکڑ نہیں تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی لاکڑ تھا جو میرے بچپن کی سب سے قیمتی نشانی تھی، اور جسے میں نے سالوں پہلے کہیں کھو دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم سے شکوک اور حیرت کا ایک خوفناک طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس میلے اور مٹی میں لت پت لاکڑ کو زمین سے اٹھایا۔ وہ لاکڑ میرے ہاتھوں میں ایک عجیب سی حرارت پیدا کر رہا تھا۔ میں نے انتہائی بدحواسی اور خوف کے عالم میں اس لاکڑ کا چھوٹا سا ہک کھولا۔ لاکڑ کے کھلتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے میرے وجود کے ٹکڑے کر دیے، اور میری سانسوں کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر روک دیا۔ اس چھوٹے سے چاندی کے لاکڑ کے اندر ایک پرانی اور تھوڑی سی دھندلی تصویر موجود تھی۔ یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی بچپن کی تصویر تھی، جس میں ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی فراق پہنے انتہائی معصومیت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ وہی تصویر تھی جو میرے گھر کے پرانے البم میں لگی ہوئی تھی، اور جس کی ایک نقل صرف اور صرف میرے خاندان کے سب سے قریبی اور پیارے رشتے کے پاس ہوا کرتی تھی۔ یہ تصویر دیکھ کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک سڑک چھاپ پاگل اور لاوارث فقیر کے پاس میری بچپن کی تصویر والا یہ خاندانی اور قیمتی لاکڑ کیسے آیا، اس کے پاس یہ تصویر کہاں سے آئی، اور وہ اسے اتنے سالوں سے اپنے سینے سے لگا کر کیوں گھوم رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا اور نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا، اور میرے اندر ایک ایسی عجیب اور دلخراش بے قراری بے چینی پیدا ہوئی جس نے مجھے پاگل کر دیا۔
میں نے عائشہ کو وہیں کھڑے ایک بزرگ کے پاس کھڑا کیا اور دیوانگی کے عالم میں اس فقیر کے بالکل قریب فرش پر بیٹھ گئے۔ وہ ابھی تک اپنا منہ چھپائے ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اس فقیر کے کاندھوں کو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر مٹی گرد اور الجھے ہوئے بالوں کا ایک ایسا پردہ پڑا ہوا تھا جس نے اس کی اصل شناخت کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اور دل کی انتہائی تیز دھڑکنوں کے ساتھ اس کے چہرے سے ان گندے اور بدبودار بالوں کو پیس سے ہٹانا شروع کیا۔ میں نے اپنی قمیض کے دوپٹے سے اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی اور سیاہی کو صاف کیا، اور جیسے ہی اس کا اصلی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے واضح ہوا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میری آنکھیں حیرت، صدمے اور شدید ترین دکھ کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میرے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف اور دل چیر دینے والی چیخ نکلی جس نے اس برے ہجوم اور بازار کے شور کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، کیونکہ وہ خستہ حال، لاوارث، گندے کپڑوں میں ملبوس اور سڑکوں پر رولنے والا پاگل فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا بڑا بھائی سلمان تھا۔ جی ہاں، میرا اپنا سگا بھائی سلمان، جسے میں نے 15 سال پہلے آخری بار دیکھا تھا اور جس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایک انتہائی برا اور نافرمان بیٹا تھا جو گھر کے سارے پیسے اور زیورات چرا کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا ہے۔ سلمان کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ جو کبھی پورے گھر کی رونق ہوا کرتا تھا، آج ایک لاوارث فقیر کے روپ میں میرے سامنے موجود تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ چمک جو کبھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی، آج بالکل ویران، خالی اور خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک بہت گہرا اور پرانا زخم کا نشان تھا جس نے اس کے دماغی توازن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری پچھلی تمام زندگی کے پردے ایک ایک کر کے چاک ہونے لگے، اور مجھے وہ ساری ہولناک اور لرزہ خیز حقیقت سمجھ آنے لگی جو مجھ سے 15 سال پہلے تک چھپائی گئی تھی۔ سلمان میرا وہ بھائی تھا جس نے میرے سگے باپ کے انتقال کے بعد مجھے ایک باپ کی طرح پالا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور یہ لاکٹ اس نے ہی مجھے میری 10ویں سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا، جس میں اس نے میری یہ تصویر خود اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی۔ لیکن ہماری خوشیوں کو اس وقت نظر لگ گئی جب ہمارے والد نے رشیدہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ رشیدہ ایک انتہائی ظالم، لالچی اور شاطر عورت تھی جو ہماری سوتیلی ماں بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد رشیدہ نے گھر اور کاروبار سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور اس کی نظریں سلمان کے حصے کی اس تمام جائیداد اور وراثت پر تھیں جو قانونی طور پر اس کی بنتی تھی۔ رشیدہ نے شروع دن سے ہی ہم دونوں بہن بھائیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے تھے۔ وہ ہمیں کھانا نہ دیتی تھی، گھر کے سارے کام کرواتی اور بات بات پر ہمیں ذلیل کرتی، لیکن سلمان ہمیشہ میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا اور مجھے اس ڈائن کے ہر ظلم سے بچاتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر میری حفاظت کرتا اور اپنا کھانا مجھے کھلا دیتا۔ اور پھر ایک رات جب میں بہت چھوٹی تھی، سلمان اچانک گھر سے غائب ہو گیا۔ رشیدہ نے پورے خاندان اور محلے میں یہ جھوٹی کہانی پھیلا دی کہ سلمان ایک آوارہ اور چور لڑکا تھا جو رات کے اندھیرے میں گھر کے سارے نقد پیسے اور سونے کے زیورات لے کر اپنے کسی برے دوست کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، لیکن مجھے بھی یہی یقین دلایا گیا کہ میرا بھائی
مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا ہے۔ رشیدہ نے اس کے بعد مجھے ایک نوکرانی بنا کر رکھا اور جوانی میں ہی میری شادی ایک عام سے شخص سے کر کے میری جان چھڑا لی اور ساری جائیداد پر اکیلی قابض ہو گئی۔ لیکن آج سلمان کی یہ پاگل اور خستہ حال حالت دیکھ کر مجھے رشیدہ کا وہ سارا گھناؤنا اور خونی کھیل سمجھ آ رہا تھا جو اس نے دولت کی اندھی ہوس میں کھیلا تھا۔ رشیدہ نے سلمان کو گھر سے نہیں نکالا تھا اور نہ ہی سلمان کوئی پیسے لے کر بھاگا تھا، بلکہ اس ظالم اور سفاک سوتیلی ماں نے جائیداد ہتھیانے کے لیے کرائے کے غنڈوں کو پیسے دے کر میرے معصوم بھائی پر اس قدر لرزہ خیز تشدد کروایا تھا کہ وہ اپنا نام، اپنی پہچان اور اپنا ذہنی توازن سب کچھ ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا تھا۔ ان غنڈوں نے اس کے سر پر وہ گہری چوٹ لگائی تھی جس کا نشان آج بھی اس کے ماتھے پر موجود تھا، اور پھر اسے مردہ سمجھ کر شہر کے کسی کوڑے دان میں پھینک دیا گیا تھا۔ 15 سال میرا وہ پیارا اور لاڈلا بھائی سڑکوں پر بھوکا پیاسا ایک پاگل فقیر بن کر رلتا رہا، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا رہا، سردیوں میں ٹھٹھرتا رہا اور کچرے کے ڈھیروں سے روٹیاں چن کر کھاتا رہا، لیکن اس کی وہ لاشعوری محبت اور اس کی وہ ٹوٹی ہوئی یادداشت آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ تھی، جس نے اسے آج اپنی جان پر کھیل کر میری بیٹی عائشہ کی جان بچانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے شاید یاد نہیں تھا کہ میں کون ہوں، لیکن اس کے سینے میں موجود وہ لاکٹ اور اس کے اندر میری وہ تصویر اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھی کہ ظالم دنیا اور سفاک رشتے انسان کے دماغ کو تو پاگل کر سکتے ہیں، لیکن وہ خون کے اس پاکیزہ رشتے اور محبت کو کبھی نہیں مٹا سکتے جو دلوں میں بستی ہے۔ میں نے دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے سلمان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کے گندے اور بدبودار کپڑوں کو چوم رہی تھی اور اسے بار بار پکار رہی تھی کہ بھائی، میں تمہاری زینب ہوں، مجھے پہچانو، میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں۔ لیکن وہ صرف خالی اور ڈری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہجوم کے لوگ یہ سارا دردناک اور جذباتی منظر دیکھ کر حیران بھی تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنے بھائی کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر سلمان کو سہارا دے کر اس میں بٹھایا اور سیدھا شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے پہلے تو اس کے میلے کشیلے کپڑوں اور اس کی حالت کی خرابی کی وجہ سے علاج کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن جب میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ یہ میرا اپنا سگا بھائی ہے اور اس نے ابھی میری بچی کی جان بچائی ہے، تو انہوں نے فوراً اس کا تفصیلی معائنہ شروع کر دیا۔ ڈاکٹروں نے اس کے سر کا ایکس رے اور MRI کیا تو پتہ چلا کہ اس کے دماغ کے ایک حصے پر بہت پرانی اور گہری چوٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی تھی اور وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے تسلی دی کہ اگر اسے مسلسل علاج، ادویات اور پیار ملے تو شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یادداشت کچھ حد تک واپس آ سکتی ہے۔ میں نے اپنی جمع پونجی سے اس کی تمام ادویات خریدیں اور اس کے زخموں پر پٹیاں کروائیں۔ جب اسے ہسپتال سے چھٹی ملی تو میں اسے اپنے چھوٹے سے گھر لے آئی۔ میں نے سب سے پہلے اس کے وہ تمام پرانے اور بدبودار کپڑے اتارے اور اسے گرم پانی سے غسل کروایا اور اس کے بال کٹوائے اور اسے نئے اور صاف ستھرے عمدہ کپڑے پہنائے۔ جب وہ نہا دھو کر بستر پر بیٹھا تھا
تو اس کا وہ پرانا نورانی چہرہ دوبارہ سے چمکنے لگا تھا۔ عائشہ بھی اپنے ماموں سے بہت جلدی گھل مل گئی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کھلونے لا کر سلمان کے سامنے رکھ دیتی اور سلمان بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ان کھلونوں کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر لے آتا۔ اس کی یہ مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف اپنے بھائی کی خدمت کرنا اور اس ظالم عورت سے اپنے باپ کی جائیداد اور اپنے بھائی کے خون کا حساب لینا تھا۔ میں نے ایک بہت اچھے اور ایماندار وکیل سے رابطہ کیا اور اسے 15 سال پرانی وہ ساری کہانی بتائی۔ میں نے اسے بتایا کہ رشیدہ نے کس طرح ہمیں گھر سے نکالا اور سلمان پر حملہ کروایا۔ وکیل نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم جائیداد کے کاغذات نکلوا کر پولیس میں دوبارہ سے تفتیش کی درخواست دے سکتے ہیں۔ میں نے دن رات ایک کر کے پرانے ریکارڈز اور ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنے پرانے محلے میں جا کر ان لوگوں سے بھی بیانات لیے جنہوں نے اس رات کچھ غنڈوں کو ہمارے گھر کے پاس دیکھا تھا۔ میری محنت رنگ لائی اور پولیس نے میرے وکیل کی درخواست پر رشیدہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ جب پولیس رشیدہ کے اس بڑے اور عالی شان گھر پہنچی جو دراصل ہمارے باپ کی محنت کی کمائی تھی، تو رشیدہ نے پہلے تو بہت غرور دکھایا اور پولیس کو دھمکیاں دیں کہ وہ انہیں نوکری سے نکلوا دے گی۔ لیکن جب پولیس نے سختی کی تو اس کے طوطے اڑ گئے۔ پولیس اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئی جہاں میں اور سلمان پہلے سے موجود تھے۔ رشیدہ نے جب 15 سال بعد سلمان کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکے کو وہ مروا چکی تھی وہ ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی بربادی کا باعث بنے گا۔ پولیس کی سخت تفتیش کے دوران رشیدہ کے اعصاب جواب دے گئے اور اس نے روتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے ایک پرانے جاننے والے بدمعاش کو پیسے دے کر سلمان پر حملہ کروایا تھا تاکہ وہ ساری جائیداد کی اکیلی مالکن بن سکے۔ اس بدمعاش کو بھی پولیس نے کچھ ہی دنوں میں گرفتار کر لیا اور یوں وہ سارا خونی کھیل جو 15 سال پہلے کھیلا گیا تھا وہ دن کی روشنی کی طرح سب کے سامنے واضح ہو گیا۔ اس کے بعد عدالت میں ایک طویل مقدمہ چلا جس میں رشیدہ اور اس کے ان غنڈوں کے خلاف ناقابل تردید ثبوت پیش کیے گئے۔ میں ہر پیشی پر سلمان کا ہاتھ پکڑ کر عدالت کے کمرے میں جاتی اور جج کے سامنے اپنے بھائی کی ان ویران آنکھوں کو دکھاتی جن سے اس ظالم عورت نے سارے خواب چھین لیے تھے۔ رشیدہ کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑی روتی رہتی اور مجھ سے معافیاں مانگتی کہ اسے جیل نہ بھیجا جائے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے میری زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ 15 سال تک دور رکھا تھا۔ بالآخر عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا اور رشیدہ کو فرار، اقدام قتل اور جائیداد ہتھیانے کے جرم میں 20 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اور اس کی وہ تمام جائیداد اور دولت جو اس نے ناجائز طریقے سے اپنے نام کروا رکھی تھی وہ دوبارہ میرے اور سلمان کے نام منتقل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس دن ہم وہ کیس جیتے اور رشیدہ کو روتے ہوئے جیل کی گاڑی میں بٹھایا گیا،
تو میں نے سلمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ بھائی ہم نے اپنا حق لے لیا ہے، اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ سلمان نے میری آنکھوں میں دیکھا اور 15 سالوں میں پہلی بار اس کے منہ سے ایک ٹوٹا ہوا اور مدھم سا لفظ نکلا۔ اس نے مجھے زینب کہہ کر پکارا۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور ہم دونوں بہت دیر تک روتے رہے۔ ہماری پرانی حویلی اب دوبارہ ہمارے پاس تھی۔ ہم نے وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ عائشہ اب سکول جانے لگی تھی اور سلمان کا علاج بھی بہت تیزی سے اثر دکھا رہا تھا۔ وہ اب پاگل نہیں تھا، بس تھوڑا سا خاموش اور اداس رہتا تھا، لیکن عائشہ کے ساتھ کھیل کر اس کی اداسی بھی دور ہو جاتی تھی۔ میری یہ کہانی ایک دردناک سفر سے شروع ہو کر ایک انتہائی پرسکون اور خوبصورت منزل پر ختم ہوئی، جس نے مجھے سکھایا کہ حق اور سچ کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، اور خون کے رشتے کبھی بھی کسی ظلم یا سازش کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتے۔